ام سلمہ ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہا، آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء آپ کو نانی کہا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر سجدے پروردگار میں جا کر رو کر دعا مانگ رہے ہیں، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ پروردگار تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ اور یہ دعا کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، تو جناب ام سلمہ تڑپ کر سوال کرتی ہے، رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ خدا آپ کو ایک لحظے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں، پھر ہم اپنے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ، اللہ اگر کسی انسان کو ایک لحظے کے لیے بھی اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس کی بربادی کے لیے وہ ایک لحظہ کافی ہے۔ کہ حضرت یونس ایک لحظہ غفلت کیا، انہوں نے امتحان الہی مبتلا ہو، اس لیے کہ نبی خدا پیغمبر سے کوئی خطا نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، ان سے غفلت ہوئی، ایک لحظے کی غفلت۔ جناب یونس کہ آپ کو ماہی کے شکم میں جانا پڑا، آپ سے کیا غفلت ہوئی؟ فرمایا کہ جب آپ نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، آپ نے سال ہر سال تبلیغ کی اپنے قوم میں، مگر آپ پر کوئی ایمان نہیں لایا سوائے دو کے۔ جب بد دعا کی اللہ اس قوم پر عذاب نازل کرو، تو پروردگار نے یہ اعلان کیا تھا کہ عذاب شب میں نازل ہوگا، تو حضرت یونس نے شب کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ دن میں ہی وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ دو لوگ جو ایمان لائے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو ان میں سے ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ عابد نے کہا کہ چلو اب ہم بھی چلتے ہیں، اس لیے کہ نبی خدا چلے گئے ہیں، اب ہم کیوں اس شہر میں رہیں، کیونکہ اب عذاب آنے والا ہے۔ عالم نے کہا کہ دیکھو ہم بھی اپنی حجت پوری کر لیں گے، کہ کچھ قوم کو حجت پوری کر دیں، ڈرائیں۔ تو عابد نے کہا جب نبی خدا سے نہیں ہوا تو اب آپ سے ہوں گا، وہ کہہ کر عابد بھی چلا گیا۔ یہ جو عالم تھا، جو ایمان لایا تھا، وہ قوم سے خطاب کیا، کہا کہ دیکھو کہ اب تو ڈرو، اب تو گھبراؤ کہ اللہ کا نبی تم سے بد دعا کیا ہے اور عذاب کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں آسمان پر، اب بھی کیا وقت نہیں آیا؟ تو ایک مرتبہ ساری قوم گھبرانے لگی، ڈرنے لگی۔ دیکھیں اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی کم نہ سمجھیں آپ، ممکن ہے کسی کی بھی زبان کا اثر ہو جائے۔ ایک مرتبہ لوگ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ ہم کیسے توبہ کریں، کس طرح توبہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو اپنے مردوں سے الگ کرو، ماؤں کو بچوں سے جدا کر دو، اور سب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرو زیر آسمان۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اس عالم کی بات سنی، عمل کیا، اور جیسے انہوں نے دعا کی، اللہ کا جو آتا ہوا عذاب آ چکا تھا آسمان پر، وہ واپس چلا گیا۔ ذرا گرامی کہ دیکھیں کہ ایک عالم کے بولنے سے، اس کی حجت تمام کرنے سے جناب یونس کی قوم عذاب سے بچ گئی۔ میں نے فرمایا ایک لحظے کی غفلت، اس لیے فرمایا کہ دیکھو میری امت کے لیے غفلت سے بچنے کے لیے اللہ نے 2 رکعت نماز غفیلہ رکھی ہے۔ اس قدر فضیلت نماز غفیلہ کی کہ فرمایا اس نماز کو نماز توابین بھی کہتے ہیں، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ بہت آسان نماز ہے، نماز مغربین کے درمیان پڑھنے والی نماز۔ اس نماز کی فضیلتیں یہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کی جو حاجت وہ طلب کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی۔ فرمایا کہ وہ غفلت سے بچے گا۔ ذرا گرامی زندگی میں کسی کے ساتھ بھی غفلت ہو سکتی ہے، فرمایا نماز غفیلہ پڑھا کرو، 2 رکعت نماز، بڑی آسان نماز ہے۔ اور آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نمازیں جو مغرب عشاء کے درمیان بیان کی جاتی ہے، جیسے مغفرت والدین، ہدیہ والدین، نماز غفیلہ، یہ آپ نوافل مغرب کی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے نوافل مغرب الگ سے، یہ نماز الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہی نمازیں نوافل مغرب بن جائے گی۔ یہ جو نوافل مغرب 2 رکعت 4 رکعت ہے، تو آپ مغفرت والدین غفیلہ اگر آپ نے پڑھ لی تو کافی، یہی نوافل مغرب ہو جائے گی۔ ایک شخص چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی خدمت میں آیا اور آ کر
کہنے لگا، اور آپ کے ساتھ روایت میں ہے کہ شیخ بہائی نے روایت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی جناب زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ سید سجاد، میں ان میں سے تھا کہ جو کربلا میں آپ کے بابا کو شہید کیا، میں چاہتا ہوں توبہ کروں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میری توبہ اللہ قبول کرے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے سر کو جھکا دیا اور اس کے بعد سے کہا نماز غفیلہ پڑھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد، کیا قتل حسین میں شریک ہونا اتنا بڑا گناہ بھی کیا بخشا جائے؟ سید سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں، اللہ اسے کبھی توفیق نہیں دے گا، میرا کام راستہ بتانا تھا۔ امام کے پاس وہ آیا سوال لے کر، میں نے اسے راستہ بتا دیا، یعنی فرما رہے ہیں دیکھو نماز غفیلہ کی کتنی عظمت ہے، مگر امام نے فرمایا اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کو توفیق ہی نہیں دے گا زندگی میں کبھی نماز غفیلہ پڑھنے کی۔ شیخ عباس خمی مفاتح الجنان میں ایسے ایسے دعائیں، ایسے ایسی تعویذیں بیان کی ہے۔ تو ایک مرتبہ ان کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا جواہرات اس کے اندر جمع کر دیے ہیں اور آپ لوگوں کے حوالے کر دیا آپ نے، یہ ہر کسی کے حوالے نہیں کرتے ہیں جواہرات۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ امانت سینہ در سینہ علماء اور عاملین کے پاس محفوظ رہتا تھا، اہل کو ہی دیتے تھے، اس کے اللہ نہیں دیتے۔ مگر شیخ عباس خمی نے کہا کہ ہاں میں نے مفاتیح الجنان میں تمام اسرار اور جواہرات جمع تو کر دیے ہیں، مگر مجھے یقین ہے اس تک فقط اہل نہیں پہنچ سکتا ہے، نا اہل کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مفاتیح الجنان کسی گھر میں موجود نہیں ہے، ہر کسی کے پاس موجود ہے، مگر کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کیا جواہرات موجود ہیں۔ فرمایا کہ فقط اہل جو ہے وہی پہنچ جائے گا جس کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اس تک۔ فرمایا ذان گرم، تو فرمایا نماز غفیلہ پڑھا کرو، بڑی آسان نماز ہے، 2 رکعت نماز، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87-88، وَالظَّنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کی تلاوت کا کرنا پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی ظاہراً سورہ انعام کی آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تو شروع ہوتی یہ 2 آیتیں فقط پڑھنا ہے۔ اس الحمد کے بعد کوئی سورہ پڑھنا نہیں ہے، الحمد کے بعد فقط یہی آیت پڑھنا ہے۔ پھر قنوت میں بھی اسی آیت کو ہی پڑھنا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ، جو قنوت میں یہ آیت کو پڑھنا ہے، وہ بھی طریقے میں بتایا گیا۔ فرمایا بس یہ جو نماز پڑھنے والا وہ غفلت سے محفوظ رہے گا اور اللہ اسے اپنے حال پر کبھی نہیں چھوڑے گا۔